اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر و تعویل سورۃ النساء آیات 128 سے 130 تک۔ چونکہ ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم سیدھا جو ہے اس کے مفردات پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ورڈ ہے خافت آئے گا، یہ خوف سے ہے، جو تم لوگ سمجھتے ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعلیہا یہ بعل سے ہے اور اس کے معنی ہسبینڈ کے۔ نشوزن النشز بلند زمین کو کہتے ہیں، نون شین زین۔ یہ تم لوگ سوچتے ہو گے ذریعے میں کیوں کرواتے ہیں، یہ اس کا ہمیں کیا ہے۔ درس سننے والے عام جو ان کا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ وہ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ابو آل ہمیں قرآن چونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، اس کے الفاظ کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ جس طرح میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، کئی دفعہ بتایا ہے، اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، روٹ۔ اور روٹ کو الجبرا میں جذر کہتے ہیں، اور جب یہ عربک لینگویج میں روٹ استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مادہ اشتقاق، مادہ اشتقاق، قاف دو نقطی ہے اس کے اندر۔ اشتقاق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جس مادہ جو ہے اس سے کیا کیا چیز بنی ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے، تو عربی میں اس کے لیے جو 80% پلس ورڈز ہیں اس میں یہ چیز یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں روٹ۔ یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے، نون شین زین۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، اگر یاد ہو بتایا تھا، کہ اس سے جتنے ورڈ بنیں گے، یا جس طرح یہ اوپر ہے با عین لام، یا یہ اوپر ہے یا یہ ہے حضرت، ان کی ترتیب ورڈ کے اندر کبھی چینج نہیں ہوگی۔ اس کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ یہاں نشوزن ہے النشزو، تو نون پہلے آئے گا، شین اس کے بعد میں آئے گا، اور زین اس کے بعد میں آئے گا۔ اسی طرح ہا، داد، را، یہ اسی ترتیب میں آئیں گے۔ ورڈ میں دیکھنا یہ ہا، داد اور یہ را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الحدر، ہا پہلے ہے، داد اس کے بعد میں ہے، اور را جو اس کے آخر میں۔ تو روٹ جب بھی کسی چیز کی دیکھنی ہو تو وہ کنفارم کرے گی ورڈ کے اندر اپنی ترتیب کے ساتھ۔ اگر وہ ترتیب نہیں ہے، مثلا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ایسا ورڈ ہو جس میں را پہلے آ جائے ہا کے بعد، اور داد پہلے آ جائے، ہرد ہو جائے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس روٹ کا نہیں ہوگا۔ اب اس کی سینس کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ڈیولپ کیا گیا۔ یہ جو روٹ ہوتی ہے یہ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ اپنا لیے رکھتی ہے۔ جس طرح یہاں یہ ہے احدرت، تم لوگ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہو حاضر، ٹھیک ہے، وہ اسی سے بنا ہوا۔ اب حاضر کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ، ٹھیک۔ سو اب پریزنٹ کے معنی میں جہاں جہاں لفظ استعمال ہوگا وہاں پہ یہی روٹ استعمال ہوگی، سمجھے۔ تو اگر اس کو معنی نہیں بھی آتے نا،
لفظ کے اور اس کو روٹ کا پتہ ہے تو اس کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ اس کا یہ اس معنوں میں کہیں نہ کہیں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے یہ بہت بڑا ذخیرہ الفاظ کا یاد کرنے سے آپ کو بچاتی ہے. نشوزن نشزا فلانن کے معنی بلند زمین کا قصد کرنے کا بنیاد یہ ہے. اور اگر یہ ورڈ عورت کے لیے استعمال ہو تو نشوز المرآتی اس کے معنی عورت کے اپنے شوہر کو برا سمجھنے اور سرکشی کرنے اور کسی دوسرے مرد پر نظر رکھنے کے. ٹھیک ہے، یہ کسی ٹیری خاتون کا ذکر نہیں ہو رہا جو دیکھ ادھر رہی ہے نظر ادھر ہے، وہ نہیں مسئلہ. یہ ہے یہ مطلب یہ ہے کہ کسی اور مرد میں دلچسپی ہوگی اس کی. وہ اخدرت حدر الحدر شہر میں اقامت کے پریزنٹ شہر میں قیام. پھر کسی جگہ یا انسان وغیرہ کے پاس موجود ہونے پر ادارہ کا لفظ بولا جاتا. اسی طریقے سے جب کسی کے اندر کوئی صفت اللہ تعالیٰ اپنی عطا فرمائے تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ہے. اور جب ہم یہ ورڈ کسی ہستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کا کیا معلوم ہوتا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھتے سب ہیں ہم، کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا، اور اکثر جب مجھے یاد آتی بات تو میں مسکرا بیٹھتا ہوں. حضرت کا معنی موجود، سمجھے؟ یہ ہے نا یہ حضر، یہ اور یہ ورڈ جو یہاں یوز ہوا ہے وہ اخدرت. اس میں سے اگر آپ وہ شروع کا نکال دیں جو کہ ورڈ کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اس کے اپنے فنکشن کی وجہ سے آیا ہوا ہے، تو حضرت بن جاتا. ٹھیک ہے، سو حضرت کا لفظ جب یہاں بولا جائے گا دیٹ مینس موجود، پریزنٹ. سمجھے؟ ہمارے یہاں یہ حضرت کا لفظ جو ہے باعث عزت. الشح بخل ما حرص، صرف بخل نہیں، حرص کے ساتھ لپٹا ہوا جو بخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الشح. تمیلو یہ ورڈ یہ وہ ہے جو آیت میں اس طرح ہی آئے ہوئے ہیں. آگے جو ہے وہ اس کی یہ روٹ بتائی جس طرح بھی سمجھایا کہ یہ ورڈ آیا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ المیل اور یہ دونوں لفظ آیت کے اندر موجود ہیں، تمیلو بھی اور المیل بھی. اس کے معنی ہے ایک طرف مائل ہو جانا. ہم کہتے ہیں نا مائل ہو گیا ایک طرف، تو وہ ایک طرف جو ہے وہ چلے جانا. اور المال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ مائل اور زائل ہوتا رہتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وتذروها یہ وزر سے ہے، واو زال اور را. الوزرات یزر الشیء کسی چیز کو قلت اعتداد یعنی شمار اور شمولیت کی وجہ سے پھینک دینے کے، پھر صرف چھوڑ دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا. اس کا فعل ماضی میں استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. قال معلقاتی یہ علق سے ہے، عین لام قاف، کسی چیز میں پھنس جانے کے. ہم کہتے ہیں ہوا میں معلق ہو گیا. ٹھیک، یہ وہی چیز ہے کہ وہ ہوا میں لٹک گیا نا. ہم کہتے ہیں تو اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز میں پھنس جانا. المعلقو والمعلاقو ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کا لٹکایا جائے، کسی چیز کو لٹکایا جائے. واو جو ہے یہ الف واو اور یا یہ ایکچولی ویک لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. بیسکلی تو یہ ہے کہ حمزہ کو اس کے اوپر پلیس کیا جاتا ہے، اوپر یا نیچے. الف میں جو ہے وہ نیچے بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے. یہاں یہ سپورٹ کے لیے ہے. اصل یہ ہے زر، اور وہی یہاں پہ ہے. سمجھیں؟ یہاں سے واو حذف ہو گیا کیونکہ یہ اس کا اصول ہے کہ جب یہ ویک لیٹر لگا ہوتا ہے نا روٹ کے اندر تو یہ حذف بھی ہو سکتا ہے، یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. اور اسی روٹ کے ساتھ یہاں پہ واو کے بجائے یا بھی آ سکتا ہے.
الف بھی آ سکتا ہے، تو یہ انٹرچینجبل ہے تینوں لیٹرز جو ہیں. اچھا کیا پوچھ لیا. یغنی، الغنا تمنگری بے نیازی، یہ کئی قسم پر ہے. نمبر ایک، کلی طور پر بے نیاز ہو جانا، یہ سوائے اللہ کے اور کسی کو یہ غنا کسی کے پاس نہیں. نمبر دو، قلت الحاجات، یعنی حاجات کا قلیل ہو جانا، یہ بھی انسان کے غنی ہونے کی نشانی ہے. قدر محتاج ہونا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سورہ دہا 8ویں آیت. اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اس قسم کی غنا یعنی قناعت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنی غنی النفس، کہ غنا در حقیقت قناعت نفس کا نام ہے. قناعت نفس، ٹھیک ہے. یہ جو قلیل الحاجات ہے نا، قلت الحاجات، یہ ہے اپنی حاجات کو کم کر دینا، جو اویلیبل ہے اسی پہ راضی رہنا. دیٹ از کالڈ قناعت. ٹھیک. یہ حدیث شریف لیکن تین قسم پہ ہے نا. پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہی بے نیاز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ قلت الحاجات، کہ اپنی نفس کو جو ہے وہ آپ اتنا اپنی خواہش کو اتنا کم کر دیں کہ آپ کی حاجات بھی سمٹ جائیں، کم ہو جائیں. جو اویلیبل ہے الحمدللہ، جو نہیں ہے اس کی ہوس نہیں کرنی، اس کی لالچ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سو یہ قناعت کے معنوں میں آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنی غنی النفس، کہ غنی وہ ہے جو کہ اپنے نفس کا غنی ہو، یعنی صاحب قناعت ہو. یہ قناعت وہ براتوں والی نہیں ہے جو قناعتیں لگی ہوتی ہیں، یہ عین کے ساتھ ہے قناعت. صحیح بخاری کتاب الرقاق 15واں چیپٹر، حدیث کا نمبر 6446. غنا کے تیسرے معنی کثرت ذخائر کی ہے. یہ دونوں میں غنا آ رہی ہے. یہ جو تیسرا معنی ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہو، سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو آپ غنی ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ مالدار تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، غنی کے لائے لقب پایا غنی کا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ معنی ہے. یہ جو یہاں والا ہے، یہ دو والا، یہ بھی غنا ہوتی ہے لیکن قناعت کے ساتھ ہوتی ہے. سو دونوں جو ہیں وہ غنی ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. ٹھیک ہو گئی بات. ساعت ہی وسع کے معنی فراغ ہونے کی ہیں. اس کے معنی الجدات و طاقت و طاقت، یہ دولت، قابلیت اور اس کے بھی ہوتے ہیں. یعنی وسعت اس کی، اس میں سکت، اس کی سعت، اس کی جو کیپیبلٹی ہے، اس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب آئے تھے تفسیر پہ. اب یہ جو میں نے کچھ درس پہلے سمجھایا تھا کہ اگر آپ یہ ساکن، یہ جو جس طرح یہ آیا ہوا نا یہاں پہ حمزۃ الوصل، اگر پچھلے سے ملانے میں آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو 3 اصول بتائے تھے، یاد ہے؟ تو ابھی ہم ایک تو یہ کر لیتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، ایسے پڑھا جا سکتا. اور اگر کسی کو ملانے میں مشکل ہو تو وَإِنِ امْرَأَةٌ. ٹھیک. کیونکہ آگے جو ہے وہ تھرڈ لیٹر پہ فتح ہے، یعنی زبر ہے. پہلے لیٹر کے نیچے زیر لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر تیسرے لیٹر پہ نیچے زیر ہو تب بھی زیر لگے گی. اور اگر تیسرے لیٹر پہ پیش ہو تو اس پہ پھر پیش لگ جائے گی. انظر، انظر پڑھا جاتا ہے نا انظر. اب انظر میں ایکچولی وہ حمزۃ الوصل ہے شروع میں. ٹھیک ہے. اس پہ وہ پیش نہیں ہے، اوریجنلی پیش نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن وہ جو انظر میں زود جو ہے، زود جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر چونکہ پیش ہے تو لہٰذا وہ اس کو پیچھے پیش لگا کے اس کو پڑھا جائے گا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. انظر. ٹھیک ہے. سو یہ، اور اگر وہ ال ہو جس طرح کے اسماء حسنہ میں ہے
تو اس میں بھی شروع میں یہ حمزۃ الوصل ہی ہوتا ہے، یہ جس پہ چھوٹا سا سواد لگا ہوا ہے نا، لیکن وہ ال میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹ رول ہے کہ وہ آپ اس پہ زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ الغنیو، تو الغنیو میں ایکچولی وہ حمزۃ الوصل ہے، جس طرح یہ تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لام ساکن ہے، تو آپ سیدھا سیدھا اس پہ زبر لگا دیں گے، الغنیو ہو جائے گا، ٹھیک ہو جی۔ وَنِمْرَاتٌ خافت من بعلها نشوزن، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بد دماغی کا خطرہ ہو، وَإِنِ امْرَاتٌ، وَإِنِ، اور اگر امراتن خافت، کہ عورت کو خوف ہو، من بعلها، اس کے شوہر سے، نشوزن، بد دماغی کا، ٹھیک ہے، سو جیسے اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ خاوند بیوی سے خشکی دکھائے، ٹھیک ہے، اس کا حق اور خرچہ روک لے، گالی گلوچ اور ضرب سے تنگ کرے، یعنی مار پیٹ کرے، ویسے اس پہ حدیث بھی ہے، اور وہ کنڈیم کیا گیا ان مردوں کو جو اپنی بیویوں کو مارتے، وہ حدیث شریف ہے، میں نے پڑھی، وہ حدیث شریف اللہ کی رحمت سے، ہمارے یہاں جو ہے وہ مارے نا تب تک وہ کہتا ہے میں خاوند ہی نہیں ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، ہماری دو چیزوں سے نا دشمنی ہے، دو عین سے، کون سے؟ علم اور عقل، دونوں سے ہمارا بیر ہے، بیر، سمجھے، اور ارادن، یا رخ پھیر لینے کا خطرہ ہو، وہ آپ سمجھتے ہیں اس میں کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس سے میل جول میں کمی کرتا ہے، عنصر محبت میں کمی کرتا ہے، خواص کے بڑھاپے یا بدصورتی کی وجہ سے، یا اس کے اخلاق یا خلقت یا رنج یا دوسری سے آنکھ لگ جانے کی وجہ سے، کہیں آنکھ میں ٹکا لگ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا اور اسی کی صورت ہو۔ ایک اور میں بات تمہیں بتا دوں، ہم نے، اگر تمہیں یاد نہیں ہے میں رپیٹ کروا دیتا ہوں، شرح صحیح بخاری میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، یہ صرف عورت پہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھے تاکہ وہ اپنے خاوند کو اچھی لگتی رہے، بلکہ خاوند پہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح مینٹین کرے کہ بیوی کے دل سے نہ اترے، وہ بھی انسان ہے، سمجھے، ہم اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتے ہیں، بیوی کو سجا سدھرا ہونا چاہیے، اسے بھیج دیں کہ بیوٹی پارلر، وہاں سے مٹھائی کا ڈبہ بن کے آ جائے گی وہ، سمجھے، لیکن یہ شریعت میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو پسند کرتی رہے، وہ اس کے دل سے نہ اترے کہ یار کیا جن جب پھنسا آ گیا یہ، سو یہ اور ارادن، ٹھیک ہے، یا اس سے جو ہے وہ اس کو خطرہ ہو کہ میرے سے منہ پھیر لے گا، ٹھیک ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے مابین کسی شرط پر مصالحت کر دے، فلا جناح علیہما، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے یصلحا بینہما صلحا، کہ اپنے درمیان جو ہے وہ صلح کر لیں۔ صلح کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں باہمی خوش دلی سے صلح کر لیں، کہ وہ عورت خوش دلی سے کسی تقسیم پر راضی ہو جائے، ہم علماء نے اپنا ہی فائدہ سوچا بیچ میں کہ وہ راضی ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے کسی اور سے نکاح کر لے، کوئی بات نہیں، یا بعض حصے پر راضی ہو جائے، یا بعض مہر خاوند کو واپس کر دے، یا تمام واپس کر دے، یعنی تمام مہر واپس کر دے، یا خرچے کا مطالبہ نہ کرے، تو پھر جائے گی کہاں؟ بعض تفاسیر جو ہے نا اس میں میرا بھی دم گھوم جاتا ہے، یار یہ کیا، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے جدائی سے، آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ صلح خیر، کہ یہ اور صلح جو ہے وہ خیر کا کام ہے، بہتر ہے، نیکی کا کام ہے، یا الصلح خیر من الخیور، کہ بھلائیوں میں سے بڑی بھلائی جو ہے وہ صلح ہے، جیسا کہ جھگڑا شرور میں سب سے بڑا شر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانی طبع میں بخل و حرص موجود رہتے ہیں، یہ دیکھو آگے نا موجود، تو نے کہا تھا نا حضرت موجود،
وہ احضرت موجود رہتے ہیں، ٹھیک ہے. الانفس نفوس میں بخل اور حرص، ٹھیک ہے، یہ موجود رہتے ہیں انسانی طبع میں. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ موجود رہتے ہیں. جو ہم نے اس دن بات کی تھی نا کہ گناہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے جڑ سے پھینک دیں کہ وہ آپ کو خیال ہی نہ آئے اس کا، ٹھیک ہے. یہ اسی معنی میں ہے. ایک تو شیطان جو آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا وہ تو آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جب وہ ساتھ ہے نا تو وہ اپنا کام جاری رکھے گا، وہ وسوسہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، اس کا کام ہے. اسے تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے، ہمیں خراب کرنے کی. اچھا، بہرحال جو نفس ہے اس میں مٹی کا شر میں نے بتایا تھا کہ اس میں شر ہے مٹی میں، ٹھیک ہے. زمین پہ بھیجنا انسان کو بطور سزا کے طور پہ بھیجا گیا نا بظاہر. تو سزا کے لیے کہاں بھیجا جاتا ہے؟ جب وہ یہاں آئے گا اور وہ بنا بھی اسی مٹی سے ہے تو شر تو اس کے اندر وہ رہے گا. یا تو مٹی کو ختم کر دے تو شر ختم ہوگا. اب رہ کیا جاتا ہے؟ اب رہ یہ جاتا ہے کہ نہ آپ نے شیطان کی سننی ہے، نہ آپ نے نفس کی سننی ہے. رہ یہ جاتا، ٹھیک ہے. اس میں جو کامیاب ہو گیا، خیال آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن کرنا نہیں ہے وہ. اب سمجھے بات؟ اور خیال آنے کی وجہ اللہ کی رحمت سے سمجھا دی ہے کہ خیال کیوں آئے گا. گاٹ اٹ؟ نہیں، کمپرومائز آپ نے نفس اور شیطان سے نہیں کرنا. ہماری عادت میں یہ ہے کہ ہم اس سے کمپرومائز کرتے ہیں، اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور یہی گناہ کا سبب بنتی ہے. اسی سے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں نے تو مشورہ دیا تھا، میں نے کرنے کا تو نہیں کہا تھا، کیا تو اس نے خود ہے. تو وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں یہ چیزیں. آپ نے انہی سے بچ کر جو ہے وہ چلنا ہے، ٹھیک ہے. جو ان سے بچ کر نکل گیا، کیونکہ یہ بڑا کڑا امتحان ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صحیح ہے. جو ان سے بچ کر نکل گیا اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہے. وہ جو خلیفہ فی الارض تھا نا، وہ نبی تھے. نبی کو اللہ نے، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خود سیف رکھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے صدیقین. تو صدیقین جو ہیں وہ نبی کا پرتو ہیں، مطلب آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، نبی تو نہیں ہے لیکن وہ انبیاء کی جو پیٹرن ہے اللہ کو اوبے کرنے میں، وہ اس پیٹرن پہ مکمل ہوتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ فرشتوں سے افضل ہے. باقی تمام جتنی عوام الناس ہے وہ فرشتوں سے نیچے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ شیطان سے اور اپنے نفس سے کمپرومائز کرتے ہیں. واٹ اٹ؟ اگر نہیں سمجھ آتی تو یہ بات یاد رکھنا جو بتانے لگا ہوں، اور وہ بڑی کامن سی بات ہے سامنے کی، تمہیں معلوم ہے آلریڈی، لیکن اس کو یاد رکھو کہ انسان کا درجہ کبھی نہیں بھولو گے. اگر ہر انسان اشرف المخلوقات ہوتا نا، فرشتوں سے افضل ہوتا، تو فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے، گرز پھیرتے ہوئے دوزخ میں لے کے جاتے. سمجھے؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو افضل ہو، ٹھیک ہے، پھر فرشتے نہ آتے پتھر برسانے. سمجھے؟ اب سمجھ گئے بات؟ یہ انسانی طبع میں یہ چیز موجود رہے گی. آپ یہ کہیں کہ جی مجھے دھیان ہی نہیں آتا یا مجھے خیال ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہوگا. وسوسے آئیں گے، اور ان وسوسوں کو ہم خیال کہتے ہیں. یہ وہ وسوسے ہی ہیں جو کہ آپ جب کسی کے بارے میں اچھا یا برا سوچتے ہیں، خاص کر برا،
وہ اگلا برا ہوتا تو نہیں ہے لیکن آپ کے وسوسے اس کو برا بنا دیتے ہیں اور آپ اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا غور کیا ذرا اپنے اس پہ دیکھنا، جب یہ پڑھتے ہو نا تم لوگ تو اس کے بعد اپنے آپ کو ذرا چیک کیا کرو کہ بیٹھے بیٹھے تمہارے ذہن میں کسی کے بارے میں جو ہے نا برا خیال آ جائے گا، جو برا ہوگا اس کے بارے میں اچھا خیال آ جائے گا، یہ دونوں سائڈوں پہ چلتا، ٹھیک ہے۔ وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں نا درانی جٹھانی کی، اب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا وہ جٹھانی ہے مجھے چھوڑ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا بیچ میں، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں وہ بیچاری بھول گئیں یا انہیں نظر نہیں آئی یا انہوں نے کہا چلو یہ تھکی ہوگی بیمار ہوگی کوئی بات نہیں ہم آتے ہیں اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اس کے ذہن میں یہ فکس ہو گیا، یہ بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا، اور اسی طریقے سے دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا، اس طرح ہی آتا، اور جب میل آنا شروع ہوگا تو تفریق بڑھے گی، اور تفریق سے کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان۔ دیٹس اٹ۔ مقصد کہتے ہیں یہ ہے اس آیت کے کانٹیکس میں کہ عورت اپنے حصے سے درگزر کے لیے تیار نہیں اور مرد اس کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، جب کہ وہ اس سے بے رغبتی بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے آرام کا طالب ہے، پھر طبیعت کی مخالفت پر آمادہ کیا اور شریعت کی اتباع کا حکم دیا۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے، دوسری پسند ہو، لیکن حق کے صحبت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قائم رکھو۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، یہ مرد کے لیے اللہ سے ڈرو، عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ٹیری تھی نا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، نہیں سمجھے، کہ کسی اور مرد پہ نظر، تو دونوں کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی بے رغبتی اور اعراض سے بچو، وہ بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں وہ شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں پورے کرنے ہیں، جو مرضی کر لو کچھ، وہ کہتے ہیں تول میں آیا بس۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال احسان و تقوی سے مطلع ہے، بس وہ تمہیں ثواب عنایت فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گئی آیت نمبر 128، لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا، باخبر ہے اس چیز سے۔ خبیرہ، الخبیر، یہ صفت جو ہے یہ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں، یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر اس کے ایمان کی خبر لے، یہ خبر لے کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ اس صفت کے استعمال نے میں یہ بتایا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ بڑی آزمائش ہے، اور اسی لیے پھر فرمایا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ ہم فتنہ برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور وہ آزمائش کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ آزمائش میاں بیوی کے تعلق سے شروع ہوگی نا، کیونکہ اسی سے آگے اولاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو خبیرہ کی یہاں پہ صفت استعمال ہوئی ہے، یہ اس چیز کو ونڈیکیٹ کرتی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پیچھے دیکھو فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، تو اب وہ نہیں پسند ہے تب بھی وہ جبر بیچارہ وہ لگا ہوا، یا اسے عورت کو نہیں پسند ہے وہ بندہ تب بھی وہ مجبور ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے، سمجھے۔ انسانی تعلقات میں اگر برداشت اور صبر نہ ہو تو یہ تعلق قائم نہیں رہ سکتے، بس سمپل ایز دیٹ۔ یو گاٹ ٹو بی پیشنٹ، پیشنس اور درگزر، جب تک آپ کے طبیعت میں یہ نہیں ہوگا آپ کے انسانوں سے تعلقات جو ہیں وہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ بات جو اوپر لکھی ہوئی ہے بڑی صحیح لکھی ہوئی ہے کہ کوئی اپنا آپ چھوڑنے پہ تیار نہیں۔
اب اگلی آیت آ گئی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. یہ میں نے ورڈ بتایا تھا کہ جب یہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے نیور. ٹھیک ہے، نیور. اور تم کبھی بھی تستطیعوا اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان تعدلوا کہ عدل کر سکو بین النساء اپنی بیویوں میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کس میں ہے؟ یہ اس میں ہے محبت کے پیرائن میں، لگاؤ کے پیرائن میں. کسی سے زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی. ادروائز جہاں تک معاملہ ہے نان نفقے کا، لباس کا، فیسلٹیز کا، وہ سب کے لیے برابر ہوگی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو کہا گیا نا عدل کرنا کہ مساوات رکھو بیویوں میں، وہ مساوات ہے کس میں؟ نان نفقے میں، لائف جو سیوک فیسلٹیز ہیں اس کے اندر. یعنی اگر ایک کو مکان لے کے دیا تو دوسری کو بھی لے کے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ایک کو 2 جوڑے بنا کے دیے تو دوسری کو بھی 2 جوڑے بنا کے دینے پڑیں گے. ایک کے پاس 3 دن رہا ہے تو دوسری کے پاس بھی 3 دن رہنا پڑے گا. یہ اس طرح، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اختیار میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو محبت ہے وہ اختیار میں نہیں ہوتی. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے. سمجھے؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ عدل کا مطلب محبت میں برابری ہے، جو بھی سمجھا رہا ہوں بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں تقسیم کے سلسلے میں برابری فرماتے اور فرماتے اے اللہ یہ میری تقسیم اس سلسلے میں جو میرے قبضے میں ہے. وہی بات جو میں نے بتائی الحمدللہ کہ اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بات میرے اختیار میں نہیں، یعنی میرے قبضے میں نہیں، صرف تیرے اختیار میں ہے، اس میں تو میری پکڑ نہ کرو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی بات. حدیث شریف ہے سنن ترمذی 1140 نمبر، سنن ابی داؤد 2134 اور سنن ابن ماجہ 1971. وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی صاحبہ سے دوسریوں کے مقابلے میں زیادہ محبت تھی. ٹھیک ہے، ولو حرستم اور اگرچہ تم کتنی بھی خواہش کر لو، کتنی بھی حرص کر لو، فلا تمیلوا کل المیل مگر کامل طور پر ایک طرف نہ جھکنا. یعنی یہ نہ کرنا کہ ایک کے چکر میں پڑ کے دوسری کو بالکل ہی بھول جاؤ، جو ہمارے ہاں روایت ہے. ہمارے ہاں پیٹرن یہی ہے کہ ایک جو نئی آتی ہے نا اس کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور جو پچھلی 4 بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھول جائیں گے. سمجھے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تذروها کالمعلقہ کہ تم ایک کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو. وہی جو بات ہے سمجھا رہا ہوں کہ وہ پڑی ہے، اسے نہ پوچھ رہا نہ کہ تیرے پاس خرچہ ہے. ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے دنیا. سمجھے؟ خرچہ تک نہیں دیتے، وہ سارا جو ہے وہ نئی والی لے جاتی ہے اور اس کی ماں لے جاتی ہے. تو میری بات پہ ہنسنا نہیں. آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا یہ چلا ہوا کہ مائیں جو ہے نا وہ ترغیب دیتی ہیں کہ بس کسی طرح پھنسا لے بس. سمجھے؟ آج کل حالات یہ ہو گئے. اور پھر وہ ٹرکس اپنی سمجھاتی ہیں کہ تو نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے قابو میں رکھنا ہے. پھر آ جاتے بابے اور تعویذ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کرتا اپنی مرضی سے 2 شادی ہیں. پہلی والی بھی کسی بابے کے پاس جا رہی ہوتی، دوسری والی بھی کسی بابے کے پاس جا رہی ہوتی. اچھا، دونوں سائڈوں پہ جیب اسی کی استعمال ہو رہی ہوتی. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرو کہ بگاڑ نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَحِيمًا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم ہے. اب یہاں پہ آ گیا یہ معاملہ سمجھنے والا کہ یہ جو اس میں صفات استعمال ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، غفور جس کو چاہے معاف کرے، یہ یاد رکھنا ساتھ ساتھ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو جو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ڈرائیو کیا ہے اس صفات سے، یہ اس کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک،
سو غفور جو ہے وہ جس کو چاہے معاف کرے، تو اگر اللہ چاہے گا تو میں معاف کر دے گا اگر ایسا ہو بھی جاتا۔ رحیمہ جو توبہ کرے اس کے لیے وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں دونوں ہی چیزیں آ گئی ہیں۔ اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اس کی صفت ہے، لہٰذا اس کے آگے توبہ کرو۔ یعنی جب تمہارا بیویوں سے معاملہ بگڑ جائے اور تمہارے سے کوئی ناانصافی ہو جائے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ اینڈ توبہ مینس آئی وونٹ کمٹ اٹ اگین، کہ میں یہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ آیت نمبر 129 یہاں پہ پوری مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آ گئی 130 نمبر شروع ہو گئی، وَإِن يَتَفَرَّقَا۔ ویسے تو یہ ملا کے پڑھتے ہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا، ترجمے کے لیے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں الگ الگ ہو جائیں، یعنی کسی چیز پہ صلح نہ ہو، خلا ہو جائے یا طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا حق مہر نفقات عدت پورا پورا دے دیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ اپنی وسعت کے ساتھ انہیں ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوبست فرما دے گا، سمجھے؟ یعنی عورت کو بہتر خاوند دے دے گا، تو یہ تب ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے وہ حق ہے، بہتر خاوند دے دے گا۔ یہ اس کے لیے عورت کو دعا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں حدیث میں جو ملتا ہے نا وہ یہی ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی، ان کا جب خاوند فوت ہوئے یا کیا ہوا تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، تو وہ فرماتی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ مل جائیں گے، سمجھے؟ سو اگر آپ اس سے لنک کر کے اس کو دیکھیں تو پھر اس کے لیے عورت کو دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ مجھے اس سے کوئی بہتر انسان، نیک انسان کوئی جو ہے وہ عطا کر دے، ٹھیک۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے کہ اس نے نکاح کو حلال فرمایا، یعنی اس نے وسعت یہ کی ہے کہ بے شک جدائی ہو گئی ہے، لہٰذا اب نئے سرے سے نکاح جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نکاح ہو گیا اور فارغ ہو گئے تو پھر بیٹھے رہو، دوبارہ زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ کے لیے بھی نکاح اور مطلقہ کے لیے بھی، طلاق یافتہ کے لیے بھی نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ نکاح کر لینا تو اس کو تانے دے دے کے ویسے ہی مار دیتے ہیں۔ تو معاشرہ اگر جہنم میں جائے گا تو ہم بھی جائیں گے، کیا خیال ہے؟ تو ایسے تو پھر ہم تو یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو اس لیے جب اللہ کو آپ فالو کریں نا، اللہ کے حکم کو فالو کریں، سو ڈونٹ بادر اباؤٹ دا ورلڈ، سمجھے؟ نہ چھوڑیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بچے کون ہوتے؟ دیکھو جس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کو تو کوئی نبی بھی جو ہے نا وہ اوائڈ نہیں کر سکتا، یہی ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی تو لاتے ہیں اس حکم کو، تو نبی اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ تو نہیں اس کو چینج کریں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دے کہ اس میں وسعت پیدا کر لو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے نا، اجازت ہے تو اس کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو کون چینج کر سکتا؟ جس طرح میں ہمیشہ وراثت کے معاملات میں بتاتا ہوں، کرتے رہو، آخر کیا ہے، جب قبر میں تو اترنا ہی ہے نا ایک دن، چاہے 100 سال جی لو چاہے 150 سال جی لو، اترنا تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں وہ پوچھ لے گا، آپ لیا بھائی جو تیرے ذمہ تھا وراثت دینی، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو آگ کر دیا، کہ حکم تو میرا یہ تھا کہ دینی ہے، اور یہ انہوں نے میں نے ان کو کہا تھا معاف کر دو، انہوں نے معاف کر دیا۔ فرمایا جائے گا حکم تو تھا کہ دینا ہے، دیا ہے یا نہیں دیا، بات ختم ہو گئی، سمجھے؟ سو وہ جو معاف کرواتے ہیں نا، وہ وہاں پہ گلے میں ہڈی بن کے نکلے گا، یا ہڈی بھی نہیں بلکہ وہ اژدہا بن کے نکلے گا۔ اب اس کے مجھے بتاؤ، یہ ایک جنرل پریکٹس ہے، لیکن کیا اگر معاشرے میں شراب پینا جنرل پریکٹس ہو جائے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ بس میں تو یہ حلال نہیں ہو سکتا،
اور لڑکیاں بیٹیاں جو ہیں بیچاری کمزور سی ہوتی ہیں، ان کو کوئی جو ہے معاف کرتے ہم نہیں دے دیں گے، بات ختم ہوگی۔ حکیمہ حکمت والا، بیوی کو رخصت کرنے کی اجازت دے دی حکیمہ۔ یہ اب یہ حکمت والا واسعن اور حکیمن، یہ دو یہاں صفات اور آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وسعت ہر شے میں، ہر لحاظ سے وسعت کا حامل ہے، چاہے وہ اپنی اس کی ذات ہے، چاہے وہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کائنات کے معاملات ہیں، چاہے وہ فرشتوں کے معاملات ہیں، چاہے وہ جن و انس کے معاملات ہیں، مخلوق کے جتنے معاملات ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی چاہے اس کے اندر وہ چھوٹ دے سکتا ہے، اس کا فضل و کرم کی کوئی کنارہ نہیں ہے، سمجھے۔ اور حکیمن کہ ہر چیز کو اس کی ترتیب کے مطابق، اس کے وقت کے مطابق کرنے والا ہے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ یہ حکیم پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لہذا میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ سو آج یہ اتنی تفسیر ہی کافی ہے، کیونکہ یہ آگے لمبا کام ہو جائے گا، اور یہ سمجھانا جو ہے نا، یہ والا کافی لمبا ہو جائے گا، تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دعا جو ہے اس کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔